محمد اس دن ہسپتال میں تھے جب الفاشر نیم فوجی دستوں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ وہ گولہ باری میں زخمی ہو گئے تھے، ان کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، مگر وہ شہر سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ راستے میں ریپڈ سپورٹ فورسز نے انہیں روک لیا، لیکن انہیں ان بہت سے لوگوں کی طرح پکڑا نہیں گیا۔ انہوں نے مجھے نہیں مارا، لیکن مجھ سے بہت سوال کیے۔ انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں تم فوجی ہو، مگر تم ختم ہو چکے ہو، ویسے بھی راستے میں ہی مر جاؤ گے، اس لیے جا سکتے ہو۔ لیکن وہ بہت سے لوگ جو سعودی ہسپتال میں رکے رہے زندہ نہیں بچ سکے۔ یہ ویڈیو ایک یونیورسٹی کی عمارت میں بنائی گئی ہے جسے ڈاکٹرز کے مطابق مریضوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ لاشیں فرش پر بکھری پڑی ہیں۔ جو زندہ بچے انہیں گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ عبدو ربو ایک لیب ٹیکنیشین ہیں جو اسی ہسپتال میں کام کرتے تھے۔ وہ نیم فوجی دستوں کی آمد سے کچھ دیر پہلے تاویلا قصبے کی طرف بھاگ گئے۔ میں انتہائی مایوس ہوں، میں نے اپنے ساتھیوں کو کھو دیا ہے، وہ لوگ جن کے چہروں پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی تھی، اب کوئی خوشی باقی نہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے اپنے جسم یا روح کا کوئی بڑا حصہ کھو دیا ہو۔ آر ایس ایف کسی قتل عام سے انکار کرتی ہے اور اس نے ان الزامات کی تردید کرنے کے لیے ہسپتال کے احاطے سے ایک ویڈیو جاری کی ہے۔ ایک اور مقام پر آر ایس ایف کہتی ہے کہ الفاشر میں اب بھی مریضوں کے علاج کے لیے ڈاکٹرز دستیاب ہیں۔ یہ تمام طبی عملہ اور ڈاکٹرز یہ یرغمالی نہیں ہیں، ہم انہیں جنگی قیدیوں کی طرح نہیں رکھ رہے۔ ڈاکٹرز کی تنظیموں نے ان ویڈیوز کو پروپیگنڈا قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ سعودی ہسپتال کے کئی سینئر ڈاکٹرز کا اب تک کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ ان میں سے ایک کے اہل خانہ نے تاوان ادا کیا تو وہ طویلہ قصبے میں بحفاظت پہنچ گیا۔ دوسرا قتل کیا جا رہا ہے اور باقی 4 طبی عملے کے ارکان کے بارے میں اب تک کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اب تک تقریباً 90,000 لوگ فرار ہو چکے ہیں۔ سوڈانی فوج کے سربراہ نے ان میں سے کچھ سے ملاقات کی جو محفوظ مقامات تک پہنچ چکے ہیں، لیکن خدشہ ہے کہ 10,000 لوگ اب بھی شہر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تاویلا میں جنہوں نے جان بچائی ان کے لیے یہ سکون بھی ہے اور صدمہ بھی۔ مجھے الفاشر واپس جانے کی کوئی امید نہیں۔ جو کچھ ہوا اور جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے بعد اگر پہلے ذرا سی امید تھی بھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ الفاشر کی جنگ ختم ہو چکی ہے، مگر اس نے زندگیوں کو برباد کر دیا ہے اور سوڈان کی جنگ کہیں اور جاری ہے۔